6-7 شعبے ہیں اور اس کی تفصیل ہم نے اس کتاب میں لکھ دی ہے. یہ کتاب بھی آپ جاتے جاتے مفت لے جائیں اور آپ اس میں پڑھیں، اس لیے کہ آپ کے یہاں سے جو کام کیا جا رہا ہے اس کا فیضان جو ہے وہ بیرونی ریاست اور بیرونی ممالک میں نہیں ہو رہا ہے. آپ کے یہاں آپ جو دے رہے ہیں اس کا فیضان آپ کے شہر میں ہے. آپ اپنے شہر سے کے اندر اس کی ہریالی، اس کی بہار، اس کا باغ دیکھیں. اور ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنے شہر کی سنیت کو مستحکم کریں. یہاں پر ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے الحمدللہ تعالی یہ سارا کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ اجتماعی قربانی، اب چونکہ اعلان کا وقت آیا ہے، اس وقت مسئلہ بیان کر رہا تھا. مسئلہ بیان کرتے وقت میرے لیے زیبا نہیں تھا کہ میں آپ کو دعوت دیتا، لیکن ذمہ دار کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں، اجتماعی قربانی سنی دعوت اسلامی تقریباً 10 سے 11 سال سے کر رہی ہے. اگر آپ بڑا جانور نہیں لے سکتے آپ حصہ لیں، کیونکہ شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ قربانی ہونا ضروری ہے. اگر 6 سنی ہیں اور ایک بدعقیدہ ہے، سب کی قربانی نہیں ہوگی. تو ہم لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں، بدعقیدہ اگر 4 حصے لینا ہے تو اس سے معافی مانگ کر کہتے ہیں بھیا یہاں نہیں لے سکتے آپ. ہمارے فارم پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں بن فلاں سنی ہوں اور اس بات کی تصدیق کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ فارم ہے. اور پھر وہ جو تقسیم کا معاملہ ہے نا، تو اس کے لیے مفتیان کرام سے ہم نے فارم بنایا ہے جس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کو حصہ لینا ہو آپ حصہ بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کو اور آسان کرنا ہے، پچھلے سال سے آپ کے لیے اور آسان کیا گیا. کیا آسان کیا گیا؟ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے یار 1000 روپے بہت زیادہ ہوتے اب کیا کریں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ خاندیش کے جو دیہات ہے جو ایم پی سے قریب ہے، یہاں پر جو جانور 10,000 کا ملتا ہے، 7,000 کا ملتا ہے، وہ جانور وہاں پر 3-3,500 میں مل جاتا ہے. تو اس لیے ہم لوگوں نے آپ کی اور آسانی کے لیے ایک سہولت یہ بھی رکھی ہے کہ گوشت اگر آپ باہر قربانی کرانا چاہتے تو صرف 600 روپے میں آپ کی قربانی ہو جائے گی اور گوشت تو غریبوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے آپ ہر 2 اعلانات پر غور فرمائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میری بات پہ توجہ دیں گے. دیکھیے، یہ اپیل امین القادری کی نہیں، یہ اپیل جو ہے ملت کی ہے، قوم کی ہے. آپ جتنا تعاون کریں گے ہم اتنا کام کریں گے. آپ تعاون نہیں کریں گے، ایک بات میں کہتا ہوں، جب دریا میں پہ بارش نہیں ہوگی تو دریا خشک تو ہوگا نا. دریا اپنی مرضی سے جاری نہیں رہتا. بارش بند ہوگی، نالوں کا پانی بند ہوگا تو دریا خشک ہوگا. تو آج آپ کے حوصلے ہیں، آپ کی طرف سے ہمت افزائی ہے، آپ کی طرف سے تعاون ہے، شعبے پہ شعبے کھلتے جا رہے ہیں. آپ ہاتھ روک لیں گے اور آپ جو ہے وہ بجائے تعاون کے جو ہے وہ دوسرے معاملات شروع کریں گے تو جس طرح سے پانی نہیں آنے سے، بارش نہیں آنے سے دریا خشک ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم عوام پر کم، اللہ اس کے رسول پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. سب پر نہیں، رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. مگر آپ جانتے ہیں یہ بھی حدیث پاک ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اخیر زمانے میں دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا. جب رسول پاک نے کہہ دیا کہ اخیر زمانے میں دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا تو پھر درہم و دینار کی ضرورت تو پڑے گی نا میرے دوست. ہم اگر ایک چھوٹا سا کام کریں تو ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، تقریباً جو ہے وہ 2000 بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں، ہر 30 بچے پر ایک مدرس ہے. یہ کام یوں ہی تو نہیں ہوگا. تو آپ حضرات جو ہے وہ میرا درد دل کی اپیل ہے کہ آپ حضرات خود تعاون کریں. اگر آپ کے یہاں جانور نہیں ہیں حصہ لیں اور اپنے محلے کے اندر ہمارا تعاون فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کریں اور اس قافلے میں آپ بھی شریک ہو جائیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. ایک حدیث پاک پر اپنی گفتگو ختم کر دوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نئے خلیفہ ہوئے تھے. معاملہ یہ تھا، اسامہ بن زید کے لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا. ابھی وہ لشکر مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ہی پہنچا تھا کہ آقا علیہ السلام کے وصال کی خبر آئی. تو جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا، مجاہدین کا جو قافلہ تھا وہ واپس آ گیا. رسول پاک نے پردہ فرمایا، تدفین ہو گئی، صدیق اکبر خلیفہ ہو گئے. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ جو لشکر جا رہا تھا حملے کے لیے،
اسامہ بن زید کا لشکر، میں اسے نہیں روک سکتا، کیونکہ میرے آقا نے جسے روانہ کیا میں اسے واپس نہیں بلا سکتا۔ حضرت اسامہ بن زید ایک نوعمر لڑکے صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے۔ صدیق اکبر کا بڑھاپا تھا، تقریباً 60 سے صدیق اکبر کی عمر تجاوز کر چکی تھی۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ پھر صدیق اکبر نے اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کی لگام پکڑی اور لگام پکڑ کر چلنے لگے۔ پہلے صدیق اکبر ایک صحابی کی حیثیت رکھتے تھے، صحابی بھی تھے، سفید بال بھی ہو چکے تھے، اور رسول اللہ کے بعد سب سے افضل لوگ صحابہ میں صدیق اکبر کو مانتے تھے۔ یوں بھی جناب اسامہ بن زید کے والد جناب زید خود بھی صدیق اکبر کا احترام کرتے تھے، مگر حضرت صدیق اکبر نے انہیں گھوڑے پہ بٹھایا اور لگام پکڑ کر، اب تو امیر المومنین تھے، رسول اللہ کے جانشین تھے، لے کر چلنے لگے۔ اسامہ کہتے اے ابو بکر، اے امیر المومنین، آپ کسی سواری پر بیٹھ جائیں یا مجھے اتر کر چلنے دیں۔ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرماتے تھے بیٹا اسامہ بیٹھے رہو، اس وقت تو امت کی ذمہ داریاں میرے سر پہ آ گئی، ورنہ میں بھی جہاد کے لیے تمہارے ساتھ چلتا۔ آج میں جہاد کے لیے جا نہیں سکتا بیٹا، مگر چند قدم چل کر کے تمہارے ساتھیوں میں اپنا نام تو لکھا سکتا ہوں۔ اسامہ مجھے پیدل چلنے دو، تمہارے گھوڑے کی ٹاپ سے لگ کر جو دھول ابو بکر کے چہرے پر لگے گی وہ ابو بکر کی نجات کا ذریعہ بنے گی، مجھے چلنے دو۔ اور صدیق اکبر پیدل چلتے رہے۔ تو اگر ہم باضابطہ طور پر ان احباب کی طرح، میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں، کچھ کرتا نہیں ہوں، یہ حضرات سب کرتے ہیں، ان نوجوانوں کی طرح اگر ہم باضابطہ طور پہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کام کرنے والوں کے ساتھ تھوڑی دور چل کر اپنا نام تو کام کرنے والوں میں لکھا سکتے ہیں۔ ارے تھوڑا ہی کر لو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا اور زیادہ نہیں دیکھا جاتا، اس کی بارگاہ میں تو دل کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ تھوڑا بھی کر لو گے تو وہ تھوڑے کے صدقے میں زیادہ عطا فرما دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات دین کی خدمت کرنے والوں میں اپنا نام درج کرانے کے لیے ضرور ضرور تحریک کا تعاون کریں گے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوگی تو اللہ معاف فرمائے۔ ایک چٹھی آئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس عورت کا سونا گروی رکھا ہو اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ نہیں، اس لیے کہ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے نہ وہ گروی رکھنے والے کی ہوتی ہے اور نہ جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے اس کی ہوتی ہے، تو اس لیے جب تک کہ وہ واپس نہیں لی جائے گی اس وقت تک قربانی اس پہ واجب نہیں ہوگی۔ السلام علیکم۔